الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، زندگی کا مقصد کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے؟ زندگی کس کی خاطر گزاری جائے اور کیا اس کا زندگی کا مرکزی محور ہو جس کے ارد گرد اس کی پوری زندگی، اس کی زندگی کے سارے فیصلے ہوں؟ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ مسلمانوں کی تعلیمی نظام کا جو مرکزی جوہر ہوا کرتا ہے، مسلمانوں کی تعلیمی نظام کا اور تعلیم کا جو مرکزی جوہر ہوا کرتا ہے کہ انسان اپنے مقصد زندگی پر اسے اپنے مقصد زندگی کا شعور رہے، اسے اپنے مقصد زندگی ہمیشہ پیش نظر رہے، اسے اپنے مقصد زندگی پر اعتماد رہے۔ تعلیم اسی شعور کو زندہ کرتا ہے، بڑھاتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں وہ جب تعلیمی نظام بناتے ہیں یا جو غیر مذہب ہیں ان کے ہاں ایک زندگی کا مقصد ہے اور اسی بنیادی نقطے کو اپنے پورے تعلیمی نظام میں رواج دیتے۔ ان کی پوری تعلیمی نظام کی عمارت اسی بنیاد پہ کھڑی ہوتی۔ مسلمان ایک سچے دین کے پیروکار ہیں اور یہ ان کا دین قیامت تک کے لیے نجات دہندہ ہے۔ تو مسلمانوں کے نظام تعلیم کی بنیاد بھی ان کے مقصد زندگی تھا۔ لیکن آج مسلمانوں کا نظام تعلیم، تعلیمی ماحول، تعلیمی زندگی اس مقصد سے عاری ہے تو مسلمانوں کی نسل بھی آج زندگی کے مقصد سے محروم ہے۔ اس سے پوچھا جائے کہ کیوں زندگی گزار رہے ہو، اسے کچھ شعور نہیں۔ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے اور تمہاری زندگی کا مقصد ہونا کیا چاہیے؟ زندگی گزر رہی ہے۔ پہلے یہ سبق مسلمان بچوں کو اپنی ماں اور اپنے باپ کی سرپرستی میں گھر کی درسگاہ سے ملتا تھا اور پھر یہ شعور پروان چڑھتا تھا تعلیمی نظام سے۔ پروفیسر ہوتا، ڈاکٹر ہوتا، تاجر ہوتا، صنعت کار ہوتا، زندگی کے کسی بھی شعبے میں جا کر اپنی اعلیٰ کارکردگی دکھاتا، لیکن اس کے ذہن میں اپنی زندگی کا مقصد ہوتا تھا کہ میں کہاں سے آیا ہوں، کہاں جانا ہے۔ اس لیے کہ وہ انسان نہیں رہتا جو اپنے انجام ہی سے غافل ہو جائے۔
وہ انسان انسان ہی نہیں رہتا، درجہ انسانیت سے گر جاتا ہے جسے اپنا مقصد زندگی، اپنے انجام کی خبر نہ ہو، وہ جانور ہوا کرتا ہے۔ اولئک الانعام۔ تو پچھلے جمعے کی نشست میں عرض کیا تھا کہ ہمارا دین تعلیم کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، ہمارے دین میں تعلیم کی اہمیت ہے، لیکن نری معلومات نہیں، اس میں یہ شعور بھی ہے اس تعلیمی نظام میں کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے، تمہارا خالق اور مالک کون ہے، تم آئے کہاں سے ہو، جانا کہاں ہے۔ اللہ کی ہر بات انسانوں تک جو پہنچی ہے، اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی بات جو انسانوں تک پہنچی ہے، وہ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ کی یہ بزرگ ہستیاں ہیں، انہوں نے اللہ کی بات انسانیت تک پہنچائی ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ اس انسان کا مقصد زندگی اللہ کو راضی رکھنا، اللہ کی بندگی ہے اور اس کے حکموں کی تعمیل ہے، یہ اس کے مقصد زندگی ہے۔ آدمی چھوٹے موٹے سفر کرتا ہے اور اس سفر کا کوئی مقصد ہوتا ہے، اگر وہ مقصد اسے حاصل ہو جائے تو اس سفر کی جو اسے تکلیف پہنچی ہے یا تکلیف کے اسباب اس سے اس کا واسطہ پڑا ہے، وہ انہیں اتنی اہمیت نہیں دیتا، اس لیے کہ جس کے خاطر اس نے سفر شروع کیا تھا وہ مقصد حاصل ہو گیا۔ اب اس دوران سفر سواری بہت تھکی ہوئی تھی، اس کی سیٹ اچھی نہیں تھی، دوران سفر اسے بہت ساری سہولیات سے محروم رکھا گیا تھا، یہ ساری چیزیں اسے پریشان نہیں کرتی، بلکہ وہ خوش ہوتا ہے کہ میرا مقصد سفر پورا ہو گیا۔ اسی طرح میرے عزیزو، اگر زندگی کے اس سفر کا مقصد اعلیٰ ہو جائے، جو اسباب راحت اور اسباب مصیبت سے بھی بالا تر ہو، تو پھر اسباب راحت کی کمی پر اسے رونا نہیں ہوتا، شکوے شکایت نہیں ہوتے، اور اسباب مصیبت اسے پریشان نہیں کرتے۔ پھر اسباب راحت کی کمی پر اسے شکوہ نہیں ہوتا، شکایت نہیں ہوتی، اور اسباب مصیبت سے واسطہ پڑ جائے تو دلی طور پہ وہ پریشان بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اسے زندگی کا مقصد حاصل ہے، اللہ کی رضا۔ اس لیے اللہ میاں کہتے ہیں تطمئن القلوب، جو مقصد زندگی پہ رہتے ہیں ہمیشہ انہیں قلبی سکون نصیب ہوتا ہے، جو مقصد زندگی پا لیتے ہیں انہیں کبھی قلبی پریشانی نہیں ہوتی۔ جس طرح میں نے عرض کیا کہ آدمی چھوٹے موٹے سفر جب کرتا ہے اور اس سفر میں اسے مقصد حاصل ہو جائے تو اس سفر کی تکلیف
اسے پریشان نہیں کرتی. امتحان حال ہی دیکھ لیجئے. اگر ایک آدمی ایسے امتحان حال میں بیٹھا ہے جہاں نہ کرسی کام کی ہے، نہ پنکھا کام کا ہے، نہ دیگر سہولیات ہیں، لیکن اس کا پیپر اچھا ہوا ہے، تو اس کے دل میں تو خوشی ہوگی کہ جس مقصد کے لیے ہم کہتے وہ حاصل ہو گیا. ایسی میرے عزیزو جو لوگ مقصد زندگی پہ رہتے ہیں، قسم خدا کی ہمیشہ مطمئن رہتے ہیں. جو لوگ مقصد زندگی پہ رہتے ہیں ہمیشہ راحت میں رہتے ہیں. اس لیے کہ راحت اور اطمینان کا تعلق باہر سے نہیں ہے، اس کا تعلق دل سے ہے. کہ ایک آدمی کے پاس راحت کے اسباب ہیں، لیکن اس کے اندر ایک ایسا صدمہ ہے، اس کے اندر ایک ایسا رنج ہے کہ سارے اسباب راحت کے ہوتے ہوئے بھی راحت سے محروم ہے. اور ایک آدمی اسباب راحت سے تو محروم ہے، اس کے پاس اسباب راحت تو نہیں، لیکن دل میں اتنی خوشی ہے کہ رات اسی کی راحت سے گزرتی ہے، مزے کی نیند لیتا ہے. ایک آدمی کے پاس راحت کے اسباب تو ہیں، لیکن دل میں ایک رنج ہے، رات تڑپتے گزرتی ہے نا، بے چینی میں، تکلیف میں گزرتی ہے. راحت اس سے کوسوں دور ہے اگرچہ راحت کے اسباب ہیں. اور دوسرا آدمی جس کے پاس اسباب راحت تو نہیں، لیکن دل بڑا مطمئن، دل بڑا خوش ہے، اور رات کو میٹھی نیند لیتا ہے. تو اللہ کریم بتا رہے کہ جو مقصد زندگی پہ رہتا ہے اسے کبھی قلبی پریشانی نہیں رہتی، اندر سے وہ پریشان نہیں رہتا، وہ ہمیشہ راحت میں رہتا ہے. تطمئن القلوب الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم طوبی لہم. اگر مقصد زندگی ہی گم ہو جائے اور اسے بھول بیٹھے تو ایسا بھٹکا ہوا شخص، ایسا بھٹکا ہوا شخص اور ایسا ناواقف اور جاہل آدمی ساری زندگی کی بھی اسباب رکھے، دل کے راحت سے ہمیشہ محروم رہتا، دل کے چین اور سکون سے ہمیشہ محروم رہتا ہے. اور یہ بھی کوئی تجربے کی بات نہیں کہ ہم کوئی تجربہ بتا رہے جو غلط بھی ہو سکتا ہے، نہ، یہ بھی ہم آپ کو وحی کی بات بتا رہے ہیں کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اس کی زندگی میں ہمیشہ تلخی رہتی ہے، اس لیے کہ یہ زندگی کے مقصد سے محروم ہے. اس کے اسباب و راحت کو نہ دیکھنا، اس کے بعد زندگی کے بڑے بڑے نقشے نہ دیکھنا. اگر یہ مقصد زندگی سے محروم ہے، اس کی زندگی اندر سے تلخ ہے. یہ کوئی تجربہ نہیں ہے، یہ بات کوئی مشاہدے کے نہیں ہے کہ مشاہدہ غلط بھی ہو سکتا ہے. یہ بات اللہ کی ہے، یہ بات وحی کی ہے، یہ بات قرآن کی ہے کہ یہ انسان مقصد زندگی سے آ رہی ہے، اس کی زندگی ہمیشہ تلخ رہے گی. اور فرمایا جب دنیا میں آدمی تلخ زندگی گزارتا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ کل بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہوگا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. ہم اسے اندھا اٹھائیں گے، یہ کہے گا بھی صحیح
کہ دنیا کے اندر میں تھا تو بینا، میری تو آنکھیں تھیں، آج اندھا کیسے اٹھایا گیا؟ کہا جائے گا تو نے اس بینائی سے مقصد زندگی حاصل نہیں کیا، تو زندگی کی صحیح راہ سے محروم رہا، آج یہ سزا ہے اس کی۔ تو میرے عزیزو، زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ مسلمانوں کی اولادوں کی تربیت اس نقطے پہ ہونی چاہیے تھی، اس کا پورا تعلیمی نظام اس کے گرد ہوتا کہ خوب تاجر بنیے، صنعت کار بنیے، ڈاکٹر بنیے، انجینئر بنیے، لیکن اپنے اوقات کو تو پہچانیے، اللہ کی بندگی تو رہے، جس ذات کی یہ نعمتیں ہیں، عطا ہے، اس کی حق شناسی بھی تو ہو، اس کی بھی تو فرما برداری ہو، اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر تو انسان ہی نہیں رہتا، پھر انسان تو درجہ انسانیت سے بھی گر جاتا ہے۔ وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ بندہ کہلائے، وہ تو پھر اس کی زندگی سراسر شرمندگی ہے۔ تو مقصد زندگی اللہ کی بندگی، اس کے حکموں کی تعمیل، یہ سبق مسلمانوں کو ان کے گھر کی درسگاہ سے ملا کرتا تھا، پھر ان کے تعلیمی نظام سے یہ شعور ترقی پایا کرتا تھا، ترقی پایا کرتا تھا۔ با مقصد قومیں اس طرح اپنی گھریلو زندگی سے لے کر اپنی تعلیمی زندگی کی، تعلیمی نظام کی بنیادیں رکھا کرتی تھی۔ یہ مسلمانوں کی زندگی ہوتی تھی، اور آج مسلمان مقصد زندگی سے آ رہی ہے۔ کسی سے پوچھ لیا جائے زندگی کا مقصد کیا ہے، بھولا بیٹھا ہے، حالانکہ اس کی نظروں سے کتنے ایسے ہیں جو اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں اور وہ خالی ہاتھ گئے ہیں، ان کے ہاتھ کچھ نہ آیا۔ زندگی شرمندگی والی اور موت اس سے زیادہ شرمندگی والی۔ تو میرے عزیزو، اسی مقصد زندگی سے سکون زندگی کا مسئلہ بھی حل ہوتا ہے، زندگی کے سکون کا مسئلہ بھی اسی سے حل ہوتا ہے کہ جو اعلیٰ مقصد زندگی رکھتا ہے، وہ اسباب راحت ہوں یا مصیبت کے اسباب ہوں، ان دونوں سے اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے اور خوش رہتا ہے اور مطمئن رہتا ہے اور ہمیشہ راحت میں رہتا ہے، راحت میں رہتا ہے۔ آج جس طرح سکون اور راحت، ایسا لگا ایک دنیا کا پرندہ دنیا سے نکل گیا، دنیا کا ایک پرندہ تھا جو دنیا سے نکل کھڑا ہوا، کہ انسان آج سب کچھ ہے، نہ راحت رہی اور نہ اسے قلبی سکون رہا۔ اس کی اصل یہی ہے، اس کی بنیاد یہی ہے کہ آج یہ انسان اپنے مقصد زندگی کو بھول بیٹھا ہے۔ حیرانگی ہوتی ہے، نوجوان نسل ہے، نہ اس پر معاشی بوجھ ہے، نہ گھر کی ذمہ داریاں ہیں، نہ دیگر زندگی کی اخراجات ہیں، لیکن وہ ڈپریشن میں، وہ مایوس ہے، وہ صدمے میں ہے، وہ انتہائی تکلیف میں ہے۔ اب اس کی کئی سارے آپ اسباب کہہ سکتے ہیں، لیکن بنیادی اسباب یہی ہے، بنیادی سبب یہی ہے کہ اس کے اندر زندگی کے مقصد سے خالی۔
اس کی اصل یہی ہے کہ اس کا اندر آج اللہ کی پہچان سے، اپنے اللہ، اپنے مالک کے تعارف سے خالی ہے. نہ اس پر معاشی بوجھ ہے، نہ زندگی کی ذمہ داریاں ہیں، بلکہ آپ دیکھیے وہ گاڑی پہ آتا ہے، گاڑی پہ جاتا ہے، بنگلے میں رہتا ہے، اسٹیٹس کی زندگی ہے، لیکن گولیاں کھاتا ہے تو ڈپریشن کی، گولیاں کھاتا ہے تو نیند کی، زندگی ہے تو مایوسیوں سے بھری ہوئی. کیا وجہ ہے؟ اگر اس دل کا چین کا تعلق اسباب راحت سے ہوتا تو سب میسر ہے. اس اندر کے سکون کا تعلق ظاہری نقشوں سے ہوتا تو اسے سب حاصل ہے. لیکن یہ 33 سال کا 23 سال کا نوجوان خودکشی کیوں کر رہا؟ تو میرے عزیزو، آج زندگیاں اس مقصد زندگی سے خالی ہو گئی تو یہ دنیاوی زندگی بھی سکون سے خالی ہو گئی. آج یہاں انسان حقیقی راحت سے محروم ہو گیا. تو مقصد زندگی ہے اللہ کو راضی رکھنا، اس کے حکموں کی تعمیل. اگر یہ پیش نظر رہے تب اس کی زندگی کے سارے فیصلے درست ہوں گے اور اس کی زندگی کی رائے ٹھیک ہوگی. اور خدا نخواستہ اگر یہ زندگی کی سلسلے سے، نظروں سے اوجھل ہو گیا تو میرے عزیزو سب غلط ہوتا چلا جائے گا اور زندگی کا سرمایہ ضائع کر بیٹھیں گے اور زندگی کا نقصان کر بیٹھیں گے. اللہ تعالیٰ مقصد زندگی کے سامنے رکھ کر زندگی کی دولت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.